اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، مفکر ملت فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین عید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عید اللہ، بانی دائرہ میدویہ شہدادپور پاکستان 1948، انٹرنیشنل، بزم فکر 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، ماہر امور خارجہ رائٹر معاہدہ تاشکند، منسلک پاکستان آبزرور سید نجی اللہ ید اللہ انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہدادپور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ مصطفیٰ آباد نصر بھٹو کالونی UC 10، دائرہ خادم الفقراء میاں نسیم محمد کلوڑا عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ، دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید ناظم ٹاؤن کراچی۔ خادم ملت خاکسار فکری ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں، تمام عالم میں موجود دائرہ میدویہ برادری، عباسی برادری، کلوڑا عباسی برادری، اہلیان مصطفیٰ آباد سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ آج کا دن بڑا اہم تھا۔ ایک تو جن لوگوں نے اتوار کو سر عام FTC کے سامنے، جہاں پر تمام فورسز کے ہیڈ آفس بھی موجود ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، گزشتہ سال بھی یہ واقعہ پیش آیا اور اس دفعہ اس سے کئی گنا زیادہ شرمناک مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے گئے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ تو میرا سوال یہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ رینجر جس کو ہماری حفاظت پر مامور کیا گیا ہے، جو ہمارے ٹیکسوں سے تنخواہ لے رہی ہے، کیا اس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ اسلم علی جیسے ملک و قوم بقا سپارکوں کی بقا و سلامتی کے لیے جس نے اپنی پوری لائف ہی قربان نہیں کی، امریکہ کے خلاف 5 فروری 2020 کو بین الاقوامی دہشت گرد ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کرنے کی پاداش میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی نوکری بچانے کے لیے ریزائن کر آ گیا، تو رینجر جو ہے اس کو 7 دسمبر 2024 کی رات 2 بجے پورے محلے کے سامنے لندن ٹارگٹ کلر کی حیثیت سے گرفتار کرتی ہے، پورے محلے کے سامنے ویڈیو وائرل کی جاتی ہے اور
8 دن کی جیل، 2 دن حبسے بھیجا، میں تھانہ تیموریہ میں رکھا گیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تھانہ تیموریہ کے ہمارے ستار بھائی جو نمازی میرے ساتھی اور پورے عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا رینجر کا دباؤ تھا، اس کے باوجود مجھے ہتھکڑی نہیں لگائی، اور ستار بھائی نے اپنے کمرے میں مجھے بٹھا کے رکھا۔ 2 دن تک رینجر مجھے بلیک میل کرتی رہی کہ آپ اقرار کریں کہ آپ لندن کے ٹارگٹ کلر ہیں۔ میں دوران تفتیش ہی بتا چکا تھا جو وہ اپنے ٹھکانے پر مجھے لے گئے تھے۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی، میں ایس پی ڈی سے ریٹائر ہوں، وہاں سے پینشن لے رہا ہوں، میں نے ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کیا، آج تک مجھے کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور آج میری ایک اپنی تنظیم ہے، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، اور جان نثار الطاف حسین پینافلیکس پر لکھا ہوا ہے، اس کی طرف سے یہ لگایا گیا تھا۔ اور شہداء حق منانا میرا حق ہے۔ جب میں سانحہ کارساز کے شہداء کو دن مناتا ہوں، علی گڑھ کا دن مناتا ہوں، قصبہ کا دن مناتا ہوں، سوراب بورڈ سانحہ 30 سپٹمبر، اور کسی ایجنسیز کو آرمی چیف صاحب کو اعتراض نہیں، تو یہ جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے، میں نے کہا نام بھی بتا دوں آپ کو، جنہوں نے رات کے 2 بجے ایک معزز شہری کو، جس کی آرمی چیف بھی تعریف کرے، باجوہ صاحب بھی تعریف کرے، ایس پی ڈی کے افسران بالا بھی تعریف کریں، میجر جنرل عامر ندیم صاحب 1 to 1 ملاقات کریں، پروٹوکول کے ساتھ وی وی آئی پروٹوکول سے کھڑے ہو کے استقبال کریں، اس کو تم لندن ٹارگیٹ کلر کہہ رہے ہو؟ تو اس پر مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہے آپ ایسے ادارے میں ملازم وہاں سے پینشن لے رہے ہیں، الطاف حسین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے کچھ الطاف حسین کو ڈیفینڈ نہیں کیا، ہاں یہ ضرور بتایا کہ اگر الطاف حسین کی تعلیمات غلط ہوتی تو سب سے بڑا ٹارگیٹ کلر اور غلط آدمی تو میں ہوتا نا یار، میں سینئر تھا۔ تو یہ میں نے کون سی غلط بات کی، الطاف حسین کو ڈیفینڈ کیا؟ یہی تو ثابت کیا ہے کہ الطاف حسین کی تعلیمات نہیں تھی، یہ اس بکاؤ مال کی تعلیمات ہیں جنہوں نے الطاف حسین کے نام پر بھتے لیے، الطاف حسین کے نام ٹارگیٹ کلر کی۔ اگر الطاف حسین کی تعلیمات ہوتی تو میں سینئر تھا، اربوں روپے کی پراپرٹی بھی ہوتی، اور آج کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ مجھے گھر سے اٹھا لے اگر میں دہشت گرد ہوتا۔ تو کیا رینجر کی ڈیوٹی میں ڈی جی رینجر شمریت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رینجر کو ہم نے اس لیے کراچی میں رکھا ہے اپنے ٹیکسوں پر کہ وہ اسلم علی کو مبِ وطن کو تو اٹھا لیں، جھوٹے کیس میں پھر منہ کی کھائیں۔ ابھی جو ایف آئی آر کی کاپی میں نے نکلوائی ہے اس پہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے، اگر جرت تھی تو لکھتے اس میں کہ اسلم علی کو جو ہے رنگے ہاتھوں گھر سے اٹھایا، یہ برآمد کیا۔ وہ پینافلیکس تو میں نے خود دیا، موبائل میرا ابھی تک کورٹ میں جمع ہے، وہ میں نے خود دیا، پیسے میرے کورٹ میں جمع ہیں۔ اور وہ جس کو تم کہہ رہے تھے اشتعال انگیز پمفلیٹ بانٹ رہا تھا، وہ جو جماعت اسلامیہ والوں نے کرپشن کی ہماری قیادت نے میگا پروجیکٹ میں، وہ درخواست تھی، وہ ایک دفعہ وہ چھین چکے مجھ سے، دوبارہ میں نے فوٹو کاپی کرائی تھی، میں عوام کو دینا چاہتا تھا۔ اتنا جھوٹا الزام کہ میں اشتعال انگیز پمفلیٹ بانٹ رہا تھا، اشتعال انگیز تقریب میں نے کوئی نہیں کی۔ ہاں کرن پہ کھڑے ہو کے میں نے پیغام ضرور دیا شہداء حق سے، اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اگر الطاف حسین کو قائد کہنا جرم ہے تو آج میں آفر کرتا ہوں مجھے گرفتار کریں، مجھے تاعمر جیل میں رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جھوٹا بلیم کہ جس نے ایک پتھر آج تک نہیں پھینکا، جس نے ہمیشہ قلم سے جنگ لڑی، باجوہ صاحب کو 8 لیٹر لکھے، عاصم صاحب کو بھیج چکا ہوں لیٹر، عاصم صاحب کو تمام ثبوت دے چکا ہوں جو اہم کیسز کے، اس کو تم جو ہے لندن ٹارگیٹ کل کا الزام لگا رہے ہو تو ثابت کرتے نا۔ جن لوگوں نے اٹھوایا وہ نہیں آئے کورٹ میں، اور رینجر نے اٹھایا وہ نہیں آئی، اور ایک مخبر کی فرضی کہانی بنا کر ایف آئی آر کاٹ دی، میری داغ لگا دیا مجھ پر۔ لگا تو نہیں سکے، لگانے کی کوشش تو کی، اللہ نے مجھے باعزت بری بھی کرایا کورٹ سے، اور ضمانت پر میں گھر بھی آیا بغیر کورٹ میں پیش ہوئے ہوئے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ایسا نہیں کرتے، تو جواب دینا مجھے ڈی جی رینجر شمریت صاحب۔ آرمی چیف سے تو بعد میں مانگوں گا جواب، میں پہلے آرمی چیف کو تو اعتراض ہی نہیں ہے۔ پینافلیکس پہ الطاف حسین کی تصویر لگا کے میں خطاب کیا، میں نے پریس کلب پر، آج تک کسی نے نہیں کچھ کہا۔
تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب میں حق بجانب ہوں آرمی چیف سے بھی سوال کرنے میں، ڈی جی رینجر سے، آئی جی سندھ سے، اور تمام سیاسی مذہبی جماعتوں سے کہ تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا۔ ایک مرد آباد کا فرضی نعرہ جو لگوایا گیا، اس پر تو آج تک قیامت مچی ہوئی، اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ پوری قوم ہماری پس رہی ہے اس نعرے میں، اور یہ جی ایس این والے جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان نہ کھپے۔ آپ کو یاد ہوگا دسمبر کا مہینہ 27 دسمبر کو پھر ہم یوم شہادت منائیں گے بے نظیر کا انشاءاللہ تعالی، تو اس وقت نعرہ لگا تھا پاکستان نہ کھپے، تو زرداری صاحب کو مجبوراً کہنا پڑا کہ بھائی پاکستان کھپے، کیونکہ آئندہ مجھے الطاف بھائی کی حمایت سے صدر بننا ہے پاکستان کا، اور بنے۔ اور آج پھر زرداری صاحب کی سیٹ خطرے میں ڈالنے کے لیے میرے پیر بھائی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جب وہ 10 سال بعد جیل سے رہا ہوئے سیدھے میاں نصیر کے مزار پر گئے، شکرانے کے نوافل عطا کیے، اور آج یہ نام نیاد علماء سو ٹوورڈ اسلام کے دہشت گرد ہمیں قادیانی کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے کل تک، آج وہ سارے متحد ہو گئے۔ تو کیا بہادر یار بھی قادیانی تھے؟ کیا اصل بھی زرداری صاحب قادیانی ہیں؟ تمہارے فتوے کے حساب سے تو قادیانی ہیں وہ۔ ہم ڈائریکٹ سیمون جون پوری کے پیروکار ہیں، وہ انڈائریکٹ ہیں۔ یہ شفقت عباسی کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو، اس کا واقعہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ستار تھیم صاحب اللہ ان کو جنت، شاید انتقال ہو گیا ان کا، میں بیٹھ رہا تھا وہاں عباسی ہاؤس میں ڈیفینس میں، وہ آ گئے۔ تو شفقت صاحب جب بھی کوئی آتا تھا میرا تعارف کراتے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اسلم علی کو جانتے ہو؟ یہ شہزاد پور کا ہے۔ اس نے صاف کہا، بولا نہیں۔ میں نے کہا سائیں ان کو کیا پتہ، میں 77 سے آیا ہوں، جس دن بھٹو صاحب کو ہٹایا ان لوگوں نے، اس دن سے کراچی آیا ہوں۔ میں نے کہا ہاں یہ اتنا ضرور جانتے ہوں گے؟ بولا ہاں یہ تو میں جانتا ہوں دائرے والے ہیں۔ تو بولا دائرے والے ہیں کون؟ شفقت صاحب نے سوال کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا اس سے، ستار تھیم سے۔ میں نے کہا دائرے والے کون ہیں بھائی؟ کہہ رہا دائرے والے ہیں۔ تو شفقت صاحب نے کہا دائرے والے نہیں ہیں، دائرے والے حضرت سیمون جون پوری کو امام النا مہدی موعود مانتے ہیں۔ تو بولا سائیں یہ اسلم علی پھر آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ آپ عباسی سید؟ بولے یہ ڈائریکٹ ہم انڈائریکٹ ہیں، ہم پیر بھائی ہیں۔ یہ شفقت عباسی صاحب سے حلفیہ پوچھ لینا کہ کوئی غلط بیانی نہیں کی میں نے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ آج بانیان پاکستان کو قادیانی کے فتوے دیے جا رہے ہیں، اور کون ٹٹ پونجے لوگ جن کو میں 3-4 دفعہ چیلنج کر چکا ہوں کہ اگر تمہیں جرت ہے آؤ میڈیا کے سامنے ثابت کرو میں قادیانی۔ تحریک وسلم کے غازی کو، اسلم علی کو تم قادیانی ثابت کرو گے؟ مر کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے، کور کمانڈر کراچی سے، آئی جی سندھ سے، ڈی جی رینجر سندھ سے، کہ جو کراچی میں اتوار کو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر گزشتہ سال جب میں نے اس پر ایک پریس کانفرنس کی تو ہمارے سردار بابر عباسی صاحب نے مجھے کہا کہ اسلم بھائی فکر نہیں کریں، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی۔ تو بتائیں مجھے پچھلے سال اگر ایف آئی آر کٹ جاتی، مجرموں کو سزا مل جاتی، تو ان کی جرت ہوتی دوبارہ؟ اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہماری پولیس اس لیے کہ اس کے دہشت گرد ماریں اور لوگ ویڈیو وائرل کریں، رینجر کھڑی تماشے دیکھے۔ کیا کیا رینجر نے؟ کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا؟ کتنی ایف آئی آریں کٹی؟ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے پر پورے پاکستان میں ایف آئی آر الطاف حسین کے خلاف کاٹی ہے آپ لوگوں نے، جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو جھوٹی ایف آئی آر ہے۔ تو اصلی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ اور وہ کیمرے جن سے ای چالان کر رہے ہو کہ ہم کیمرے میں ان کی تصویریں نہیں آئیں، اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ اور مجھے ان ساتھیوں پر بھی افسوس ہے کہ ہماری پولیس کے پٹنے پر کوئی احتجاج نہیں، لیکن دہشت گردوں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کرو۔ یہ بھی کول و فعل کا تضاد ہے۔ چاہے میری جان چلی جائے میں اب بات کہنے سے نہیں ڈرتا۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اتوار کو جو کچھ ہوا ہے، ہماری خواتین کی بے عزتی کی گئی، پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے گئے، ان سب کو اریسٹ کیا جائے۔ سب کیمروں میں آ چکے ہیں
اور کسی کا پریشر قبول نہ کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان بچے اور پاکستان کھپے کا اگر نعرہ چاہتے ہیں عملی طور پر، جو زرداری صاحب نے 27 نومبر کو لگایا تھا، اس کی تکمیل چاہتے ہیں تو ان سب کو اریسٹ کریں، ان کو عبرتناک سزائیں دیں تو بات بنے گی، ورنہ ان کو پن اپ نہیں دیں گے تو الطاف بھائی ہم مل کے کتنا ہی ملک کو بچائیں، یہ ملک کو ڈبو دیں گے۔ اور میں نہیں چاہتا، کیونکہ میں غازی 1965 سکریٹ پنجاب ریجمنٹ سید حسن علی کا فرزند ہوں، صابر و شاکر عظیم محنت کے شمار بسمہ خاتون کا فرزند ہوں۔ میں غداری نہیں کر سکتا، پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کسی میں دم ہے تو مذہبی دہشت گردوں میں تو میرے خلاف مقدمہ قائم کریں اور مجھے کورٹ سے سزا دلوائیں۔ میں باخوشی اپنے میاں اعظم شاہ کلور عباسی کی اتباع میں اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اتباع میں خاموشی کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی میں جرأت ہے تو آئے۔ تو آج مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ وہ مظاہرہ اس لیے ملتوی کرنا پڑا، چاہے میرے ساتھیوں کو برا لگے، کہیں وہ عشق رسول، کہیں تاجدار ختم نبوت کے دعوے، کیا صرف اسلم علی نے ٹھیکہ لیا؟ کوئی ایک نہیں آیا، کیونکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم اریسٹ نہ ہو جائیں دہشت گردوں کے خلاف مظاہرہ کرنے پر۔ تو اسلم علی کو کر لیں اریسٹ، کون سا مسئلہ ہے؟ وہ تو آج بھی آفر کر رہا، چڑھا دیں پھانسی۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ہماری دائرہ مہدویہ برادری کے غداروں کی وجہ سے۔ 78 سال ہو گئے ہمیں پاکستان میں، 9-0 کی حیثیت تھی شہداد پور کی، اور وہ مفتی رشید کہتا ہے جی ہمیں پتہ نہیں تھا، 78 سال سے آستین کے سانپ پالے ہوئے تھے۔ ابے تو پدی نہ پدی کا شور ہوا اور تو بیٹھ کے یہاں فتوے دیتا ہے اور مسجد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہماری۔ ابے کو ہم نے قبضے تھوڑی بنائی ہے، وہ بولتا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، دارالعلوم حسینیہ میرے حوالے کر تاکہ تمام مسلمانوں کو میں کھول دوں گا وہ، اور تمام مکتب فکر کے مسلمانوں کے وہاں عالم مقرر کروں گا تاکہ تمام لوگ بلا امتیاز عقیدہ تعلیم حاصل کریں۔ قبضے کر کے بیٹھے ہو، اسلام کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتے ہو اور خدمت کرتے ہو اپنے گروپ کی۔ کوئی ایک تنظیم مذہبی مجھے بتا دے کہ جو تمام مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہے، لیکن چندہ مانگیں گے اسلام کے نام پر، خدمت کریں گے اپنے عقیدے کے لوگوں کی۔ اگر یہ غلط ہے تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ایک بندہ نہیں آیا کہ کہیں جی ایس این والے ہمارے کو اڑا نہیں دیں۔ جب رینجر ان سے ڈرے تو باقی بچتا کیا ہے؟ رینجر کیا کر رہی تھی اس وقت؟ کہاں تھی وہ؟ ہر سال مناتے ہیں نا، پولیس کیسے پٹ گئی رینجر کی سرپرستی میں؟ پھر یہاں دیکھ لو نا بھٹو کالونی میں رینجر اور پولیس کی سرپرستی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کھلے عام ہو رہی ہے۔ وہ پی جے اسٹیٹ کا مالک کھلے عام جو ہے ورگلاتا ہے لوگوں کو، نعرے لگاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے مجھے۔ تو ڈی ایس آر اسلم رینجر کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ ملنے تک سے انکار کر دیا، کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے، آج تک فون نہیں کیا۔ وہ فیض الحسن اپنے آپ کو سید کہتا ہے، وہ ایس ایچ او، وہ سید ہے، 2 نمبر آدمی ہے۔ اور یہ بات میں نے آج بانگو دہل ہمارے مسرور حسن بھائی سینیٹر کو میں نے کہا سر اس کو تو ہٹائیں، ڈی ایس آر کو اور ایس ایچ او کو، آپ سینیٹر ہیں، اتنی پاور تو استعمال کریں۔ وہاں موجود لوگوں نے تائید کی میری کہ اسلم بھائی جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، ان کو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے یا بدماشیوں کے لیے رکھا ہے؟ ایس ایچ او اور ڈی ایس آر اسلم کو فوری طور پر وہاں سے ہٹایا جائے، بلکہ ان کو ڈسمس کیا جائے۔ یہ میں نے بات کی آج۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مسرور حسن بھائی کو کہ لوگ ان کو لینے کے لیے تیار تقریب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پورا ٹائم دیا، انجمن خلق بدائے کمیٹی حال بولا بند کیوں ہے؟ تو میں نے ساری وجوہات بتائیں۔ میں نے کہا یہ بات کر رہے ہیں مسجد بند پڑی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی
دائرہ احمدیہ برادری کی جو خدمات ہیں وہ میں کیا بتاؤں ابھی آپ کو. بولا یہ بانی ہیں بھٹو کالونی کے. کون کہہ رہا ہے؟ مسرور حسن سینیٹر، اعجاز بھائی کے سینئر ساتھی، اور اعجاز بھائی کو زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بنانے والے استاد مسرور حسن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑے بڑے امیدوار تھے سیٹ کے، مال کھانے والے، لیکن مسرور حسن بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی، اعجاز الدین شاہ چاہیے تاکہ زکوٰۃ صحیح تقسیم ہو. اب ان کی رلت ہو گئی ہے، مال کھاؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب ان سے چیک سائن کروانے لگے، انہوں نے کہا کہ پہلے اکاؤنٹ کلیئر کرو. میں اپنے گلے میں نہیں لوں گا کرپشن جس کی وجہ سے یہ بند ہوا تھا زکوٰۃ آفس. پہلے کلیئر کرو پھر میں سائن کروں گا. یہ میرے سامنے کی بات ہے. تو استاد نے کہا کہ دیکھو میں نے صحیح فیصلہ کیا. میں نے کہا بالکل استاد صحیح فیصلہ کیا آپ. اب آنے تو کسی کرپٹ کو کھائے، بھلے ہمیں اعتراض نہیں، کرپٹ نظام ہے، کھائے کوئی بھی ہو. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ مسرور حسن بھائی نے ٹائم دیا، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اگر آپ کرتے ہیں کریں، ورنہ میں آصف زرداری سے رابطہ کر رہا ہوں اپنے پیر بھائی سے کہ ان دونوں کو فوراً ہٹایا جائے. پولیس اور رینجر کی سرپرستی میں دہشت گردی نہیں چلنے دوں گا. مسجد بھی کھلے گی، انجمن کا آفس بھی کھلے گا، اور رابطہ آفس بنا رہا ہوں. آپ ایک دن وہاں بیٹھیں گے عوام کے درمیان، اپنے سینٹ آفس میں بیٹھیں بھلے آپ، لیکن عوامی رابطہ آفس بنا رہا ہوں سب پارٹیوں کے لیے. چاہے پی ٹی آئی کا اگر وہاں چیئرمین ہے وہ آگے بیٹھے، ہم سپورٹ کریں گے، عوام کے مسائل حل کریں. اپنے آفس کے علاوہ ایک دن دیں ہمیں علاقے کے مسائل کرنے کے لیے. جماعت اسلامی والے ضلع وسطی پر کنٹرول ہے مکمل. ان کا ٹاؤن چیئرمین، ضلعی چیئرمین جو بھی ہیں وہ آ کے بیٹھیں ادھر. حسین بھائی کو، ہمارے ارشد بھائی جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ کھڑے رہے جب اس کا وجود آیا ہے میران کمیشن عمل میں. پہلا ہی پروگرام تھا وی آئی پی، جس میں فصیح الدین صاحب اور ایک دوسرے ڈپٹی وہ اپنا نائب ناظم ٹاؤن کے وہ بھی آئے تھے. کونسلر ہمارے حسین بھائی تھے اس وقت، اور ایک ہمارے لیبر کونسلر تھے تاج بھائی، اور ایک جنرل کونسلر بھی تھے اسی نام سے شاہد عباسی بھائی، جنرل کونسلر تھے. سب شریک ہوئے تھے. ارشاد بخاری صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہمارے سرپرست میران کمیشن نیٹ ورک کے جو صدر تھے کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے. شاہ فیروز الرحمانی صاحب جب جوان ہوا کرتے تھے وہ موجود تھے. بہترین وی آئی پی پروگرام ہوا تھا پہلا ہی. وجود دار اسلام چوک پہ وجود میں عمل میں آیا. ہماری برادری کے لوگ خلاف تھے تنظیم کے، میرے کو آفس نہیں کھولنے دیا تھا. یہ تو اعجاز بھائی کی ہمت سے. اور چھوٹا ایک پروگرام تو ہم نے کیا تھا حلیم الرحمان قریشی صاحب، جن کے پیروکار آج ہمیں قادیانی کہہ رہے. حلیم الرحمان قریشی تو جانتے ہیں ہمیں کہ وہاں پر ہمارا ایک گھر تھا یامین سید صاحب کا. آج ان کی اولادیں اپنے ماں باپ کو قادیانی کہہ رہی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. وہ رہے وہاں پر اپنے بلبوتے پہ، انہوں نے وائس چیئرمین بلدیہ کے رہے. 1985 میں بھی وہ جیت رہے تھے. غیر جماعتی الیکشن تھا، گھوڑا نشان تھا. ہم پوری رات جاگے کہ وہ جیتیں گے، لیکن کیا تعصب آیا، مہاجر ہے، مہاجر مقامی نہیں ہے. اس بنیاد پہ ان کو ہرایا گیا. یہ حقائق ہیں. لیکن حلیم الرحمان قریشی نے کبھی اشتعال انگیزی نہیں کی. وہ ہمارے پروگراموں میں آتے تھے، ہمیں عزت دیتے تھے، ہم بھی مسجد میں جاتے تھے، ملتے تھے، علاقائی مسائل پہ بات ہوتی تھی. آج ان کے پیروکار حلیم الرحمان قریشی کے سازشیں کر رہے ہیں. غوثیہ مسجد کو انہوں نے مذہبی دہشت کو گڑھ بنا دیا اور میٹنگیں کر رہے ہیں پولیس کے خلاف جعلی قاتلانہ حملے کے چکر میں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. حلیم الرحمان قریشی کی روح کو نہیں تڑپاؤ. میں ڈرنے والا نہیں ہوں. میں گولی کھانے والا ہوں سینے پہ. مار سکتے ہو تو مار دو، لیکن یہ دہشت گردی کے اڈے میں ختم کرا کے رہوں گا. ایک تام مسجد، غوثیہ مسجد، سب پتہ ہے آرمی چیف صاحب کو. سب چیزیں میں بھیجتا ہوں، اور مجھے شہید کرنے والے خود انشاءاللہ مٹ جائیں گے. میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن سب پھانسی چڑھیں گے انشاءاللہ. سب کے نام دیے ہوئے، میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا ہوا کہ کون کون دہشت گرد ہے جو میری شہادت میں ملوث ہوگا. آج بتا رہا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو. تام مسجد دہشت گردوں کا گھر، جہاں میرا متنازع
ختم نبوت کا انٹرویو کیا گیا، اور دارالحسینیہ جس نے قبضہ کیا ہوا ہے ہماری عیدگاہ مسجد پہ، یہ 3 دہشت گردوں کے گڑھ ہے. کوئی بگاڑ سکتا ہے تو میرا بگاڑ لے. ان شاء اللہ تعالیٰ DSR اور SHO کو امید ہے کہ استاد اس ہٹوائیں گے دونوں کو، کیونکہ لوگوں نے تائید کی ہے میری کہ آپ اسلم بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہی کے سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہٹیں گے، اور پھر انشاءاللہ بھٹو کالج میں امن امان قائم ہوگا. وہی بھائی چارگی جو اعجاز بھائی کے، اور اعجاز بھائی کا پینل فیس بڑھ دیا ہے، شرم سے ڈوب مرو. ایک طرف کہتے ہم ان کا احسان مانتے ہیں، اور روزہ رسول کی تم لوگ جو ہے توہین کرتے ہو، خانہ کعبہ کی توہین کرتے ہو، پرچم پاکستان کی توہین کرتے ہو، اکابرین کی توہین کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں. کس بات کے مسلمان ہو تم لوگ؟ شرم سے ڈوب مرو. اس کے ساتھ ہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دائرہ مدنی برادری کو نکلو اور اپنا حق لو. آفس بھی انشاءاللہ کھلواؤں گا. رینجر پولیس کی وہاں موبائلیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، علاقے میں کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے. اور عوامی رابطہ آفس انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی کھل جائے. اور ابھی مسعود حسن بھائی سے میں نے کہا، ان کی مصروفیت بہت ہے، کہہ رہے بڑی تقریب کو چھوڑو یار، یہیں سینٹ کے آفس میں جو میرا آفس ہے، بولا یہیں رکھ لو، تقریب کو رکھنی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ. ہمارے افتخار بھائی نے یقین دلایا کہ استاد شاید 13 کو جائیں گے اسلام آباد. میں نے کہا پھر پتہ نہیں کب آئیں، تقریب باسی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ کل پرسوں میں وہ مجھے ٹائم دے دیں گے تو استاد کی جو ہے گلپوشی کی جائے گی، اور جہاں شرکا ہوں گے ان کو ریفریشمنٹ دیا جائے گا مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی طرف سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، جیسے ان کو اطلاع ملے کہ گلپوشی کی تقریب رکھی گئی ہے مسعود بھائی کی، تو وہ ضرور پہنچیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اور پھولوں کا ہار لانا نہ بھولیں. وہ خرید کے میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن اچھی بات نہیں ہے کہ آپ آئیں تو خالی ہاتھ آئیں. کم از کم یہ حق تو مسعود بھائی کا بنتا ہے نا استاد کا، کہ کم از کم ایک ہار تو پہنا دیں ان کو. مشتاق بھائی کو بھی کہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج، ورنہ وہ میرے ساتھ ہوتے. آج ان کا CT اسکین تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ میرے شانہ بشانہ ہوں گے. استاد کی گلپوشی انشاءاللہ 2 دن میں ہو جائے گی. جیسی اطلاع آئے گی میں ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا. آپ لوگوں نے آنا ہے جوب در جوب انشاءاللہ. تاریخ 7 گلپوشی ہوگی استاد مسعود حسن کی. جو عزت مجھے آج انہوں نے دی ہے، اتنا ٹائم مجھے دیا ہے، اور اعجاز بھائی کے حوالے سے دار اندر خدمات کو جس طرح سراہا ہے انہوں نے، وہ حق پرست ہی سراہ سکتا ہے. مفاد پرست کبھی تعریف نہیں کرے گا. اور سب نے تائید کی. میں نے بھی ان کو مشتاق صاحب کے حوالے سے بتایا کہ مشتاق صاحب نے بھی اعجاز بھائی کی خدمات کو مانا. وہ کہا آج جو کچھ ہوں میں اعجاز بھائی کی وجہ سے، اور ان کا جو کریکٹر تھا اس کو فالو کرتا ہوں. یہ خدمات ہیں دار میں. اور یہ ٹٹ پونجے قادیانی کے فتوے دے رہے ہیں، تو پھر بھی ہمارے زرداری صاحب بھی قادیانی، جتوئی بھی قادیانی، قاضی بھی قادیانی، عباسی بھی قادیانی، کروڑ عباسی بھی قادیانی. فتووں کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے. ابھی کیا ہمارے آباء و اجداد نے غلط عقائد پہ شہادتیں قبول کی؟ عباسی خاندان نے تاریخ رقم کی ہے. دائرہ مہدی برادری کی انڈیا کے بر صغیر میں جو خدمات ہیں اس پہ ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں، ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش مولا زمین کی طرح کی فرش سے اتر ہے، کہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے، وہ ہمارے عقیدے تعلق رکھتے تھے. تو کریکٹر تھا ہم لوگوں کا. 65 تہجد گزار خواتین تھیں دائرہ کڈیلا میں. ایسے نہیں تھے. پورے بر صغیر کا سروے کرا کے تحفے میں قرآن دیے تھے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں مل گئے؟ چلو بریلوی نہیں تھے اس زمانے میں، دیوبندی تو ہوں گے نا، اہل حدیث بھی ہوں گے. وہ قرآن شریف شاہجہاں بادشاہ نے آپ لوگوں کو کیوں نہیں دے دی، جو آج بھی وہاں دائرے میں موجود ہے؟ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. میری بدنصیبی ہے کہ میں 7 ادارے میں نہیں جا سکا انڈیا. اب اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے وسائل دے، میری پنشن میں ایسی برکت دے. سب سے پہلے حج کروں. جو 5 سال میں پاسپورٹ میرا ملا بڑی مشکلوں سے، جو 1 مہینے میں بننا تھا. آن ڈیوٹی تھا جو اپلائی کیا تھا، اس میں روڑے اٹکائے لوگوں نے. آخر اللہ تعالیٰ نے جیل سے آنے کے بعد پاسپورٹ دے کے بتا دیا لوگوں کو کہ اسلم علی کرمنل نہیں ہے. جھوٹی کرمنل رپورٹیں ضرور بنائی لوگوں نے. اسلم علی کرمنل نہیں ہے،
یہ پاسپورٹ ثابت کرتا ہے. تمام ایجنسی ٹرسٹ کرتی ہیں, آرمی چیف صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں, سب ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میرا پاسپورٹ مل گیا, ورنہ کرمنل آدمی کو پاسپورٹ جاری ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. خود کا پتہ نہیں ہے, مسلمان ہے نہیں ہے, دوسروں کو کافر کہتے ہیں, جبکہ کافر کو کافر کہنا بھی صحیح نہیں ہے میرے حساب سے. کبھی ایمان لے آئے گا تو پھر کیا ہم شرمندہ ہوں گے اس کے ساتھ؟ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں جنا کیب کو مٹی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جنا کیب نوٹری مزار قائد, اگر ہم غدار وطن ہوتے آج سردار وطن ہوتے. امام الاسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں, در نفاق عظیمت دیں, بعمل مقبول بے عمل مردود, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی وقت سے خبر تک, ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, لیڈر بے باک پرست صحافت کا نمبردار, MCA نیوز HD, وات TV پاکستان.